کنٹینیوسلی فرام 40 ایئرس سے جو ہے نا اسی سبجیکٹ پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، اگر آپ جائیں گے تو یوٹیوب پہ ان کی کافی بہت سے اور بھی ریسرچ میں یعنی جو اسپیریکل لیکچر سے مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی ہم نے ریسرچ کی تھی اس زمانے میں جو ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں کی، ہمیں کیلکولیشن اتنی جو ہم نے نہیں کر پائے تھے، اب جو ہے وہ ہمارے سامنے اور بھیانک صورتحال ہے. بہرحال ہمارا سبجیکٹ قرآن حدیث ہے بیسکلی، لیکن ریلیٹڈ ود دا سائنس ہے. اب سائنس سے ہمیں ایک ایویڈنس ملتا ہے، پروف ملتا ہے، جو قرآن جو ہے آج سے 1400 سال پہلے اس کو بیان کر چکا ہے. قرآن شریف میں سورۃ دخان کی آیت جو ہم آپ بتا چکے ہیں، سورۃ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وعید کے طور پہ، انتظار کیجئے حبیب، جس دن دخان یعنی دھواں آسمان پہ آ جائے گا اور یہ لوگوں کو گھیر لے گا اور عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. عذاب کی صورتحال آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ عذاب کی صورتحال یہ ہوگی کہ آپ کی تمام چیزیں فریز ہو جائیں گی، -20 to 30 ڈگری سیلسیس جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر چلا جائے گا کہ آپ کچھ نہیں اگا سکیں گے. یہ اس نیوکلیر جنگ کے بعد کے حالات ہے. یعنی نیوکلیر جنگ میں جو گراؤنڈ زیرو پر اس نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ مور دین 400 یعنی کوئی 4 ارب لوگ جو ہے یا 5 ارب لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو پہ ہی ختم ہو جائیں گے. ایک اور جرنلسٹ ہے یعنی جیکبسن، جس نے وہ بھی رہتی اس طریقے سے انٹرویوز وغیرہ، تو اس نے کہا ہے کہ کوئی 5 ارب لوگ ودن 72 منٹس میں مر جائیں گے نیوکلیر جنگ کے اندر، اور باقی لوگ جو بچے ہیں وہ اس کے حالات جو پیش آئیں گے، انوائرمنٹل حالات جو ہوں گے، یعنی ایک تو آپ سن لائٹ جو ہے ختم ہو چکی ہوگی. سن لائٹ کی جو ختم ہونے کے بعد جو عرصہ ہے وہ ڈاکٹر برینٹون تو 30 سال کا گزارتا ہے، کیونکہ 30 سال تک یعنی کہ تقریباً 3 ڈیکیڈز جو ہے آپ سورج کو نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کوئی زراعت نہیں کر سکیں گے، آپ کوئی فشنگ نہیں کر سکیں گے. یعنی اس حد تک جو ہے نا بھیانک صورتحال ہے کہ غذائی قلت کا تعلق جو ہے نا اس حالات کے متعلق ہوگا. اب ہمارے پاس ایک تو سورۃ دخان کی آیت ہے اور ایک اور آیت ہے سورۃ فلق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اس رات اس اندھیری سے پناہ مانگو جب وہ چھا جائے گی. 2 آیتیں اس بات کو بڑی کلیئر کر رہی ہے، 2 سورتوں کی آیتیں، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں سورج کو آپ نہیں پائیں گے ایک لمبے عرصے تک کے لیے. ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا پریپریشن کرنی ہے. یہ چیلنج ہے، آپ ایز انوائرمنٹل اسٹوڈنٹ ہے، آپ کے لیے بھی چیلنج ہے، میرے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم اس کے لیے کیا پریپریشن کریں گے. یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اگر نیوکلیر جنگ ہو، لفظ اگر اف، لیکن ہمیں ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس میں یقینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وعید کے طور پہ سنا دی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ 2 بڑے گروہوں کے بیچ میں ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور میرے خیال سے متفق علیہ حدیث بخاری میں بھی مل جائیں گی آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتلان فئتان عظیمتان تقول بینهما قتال عظیم ودعواهما واحدہ، کہ جب قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوں گی جب تک 2 عظیم گروہ ان کے بیچ میں ایک عظیم جنگ نہ ہو جائے، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. یہ کلیئر جو ہے نا حدیث اس بات کی ہے کہ 2 عظیم گروہ. اب بات یہ ہے کہ حدیث کی طرف اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو ہماری ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حدیث ہمیں ایک کلیئر چیز بتا رہی ہے کہ ایسی جنگ جس کی نظیر نہ ملے. اب سائنس کے حوالے سے بات کی جائے، بھائی ایسی کون سی جنگ ہو سکتی جس کی نظیر نہ ملے، تو یہ تو سائنٹسٹ یہی کہیں گے کہ نیوکلیر جنگ. نیوکلیر جنگ کے علاوہ تو کوئی ایسی جنگ ہو ہی نہیں سکتی جس کی پھر نظیر ہی نہیں ملے گی. کیونکہ میرے خیال سے یہ قول آئنسٹائن کا ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ 3rd ورلڈ وار کے اندر لوگ کیا اسلحہ استعمال کریں، لیکن اگر 4تھی عالمی جنگ ہوئی تو وہ تو میں جانتا ہوں کہ لوگ پھر گولوں پہ اور تلواروں پہ اور راکس ایریا میں چلے جائیں گے، کیونکہ 3ری عالمی جنگ جو نیوکلیر جنگ ہے اس میں پھر آپ کے لیے کچھ بچے گا نہیں. تو اس کی نظیر حدیث میں کہا کہ اس کی ایسی جنگ جس کی نظیر نہ ہو اور وہ عبرت ہو، انسانیت کے لیے عبرت ہو. حدیث نے آپ کو کلیئر کر دیا، قرآن کی آیتیں آپ کو کلیئر کر رہی ہے، سائنس آپ کو ایکنالج کر رہی ہے
کہ ہاں ایسے ممکنات آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اب ڈاکٹر برائن ٹرین کی جو تھیوری ہے میرے نظر میں پوری نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہرحال ایک حد تک تو درست ہے. یعنی جنگ آئیں گی، تباہی آئیں گی، اور اس طریقے سے کالے بادل چھا جائیں گے، سن لائٹ آپ کو نہیں ملیں گے، اور آپ جو ہے فریزنگ ایریا میں چلے جائیں گے. لیکن واٹس اپ اس کے بعد کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد پھر بہرحال یہ آہستہ آہستہ جو ہے نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گے ماحول، 30 سال ہو یا 40 سال ہو. لیکن ایک بات تو وہ بالکل کلیئر ہے کہ جہاں جہاں نیوکلر ہٹ ہوئی ہے، یعنی جہاں جہاں میزائل گرے ہیں، وہاں ریڈیشنز اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کئی صدیوں تک جو ہے آپ رہائش نہیں اختیار کر سکتے. 1980s کے اندر ہی میرے خیال سے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، شاید 87 کی بات ہے، 86 کی بات ہے، چرنوبل کے اندر جو رشیا کا ایک ایریا ہے کہ وہاں ٹھیک ہے، چرنوبل میں جو ہے وہاں پر جو ہے نا ایک مطلب ان کا ری ایکٹر جو ہے وہ لیکیج کر گیا تھا، اور آج تک جو ہے اس کے ایریے کو جو ہے نا وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ وہاں دوبارہ جا کے قریب جا کے آباد ہو سکے. یعنی ریڈیشن اتنی خطرناک ہے، نیوکلر ریڈیشن، کہ ایک مرتبہ جہاں یہ لگ جائے تو وہاں ختم ہو جائے. اب بطور ایز اے اسٹوڈنٹ وقت آخر کے حوالے سے جو میں نے کام کیا، تو مجھے 3 چیزیں بڑی کلیئر ملتی ہے میرے یعنی تجزیے کے اندر. میں نے جو اس کو جتنا اسٹڈی کیا اس 22 سالوں کے اندر، تو مجھے جہاں پہ بھی جاتا تھا تو جو سوالات اٹھتے تھے اس میں 3 چیزیں مجھے بالکل کلیئر ہو جاتی تھی. ایک کہ کوئی ماڈرن ایریا نہیں ہے جس زمانے کی اس حدیثوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس سے ماڈرن زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی کوئی 1000 سال 2000 سال پرانی جو ہے نا باتیں ہیں، اس کو جیسا کہ اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی. لمیٹڈ جغرافیکل لمیٹڈ جو ہے نا لوکیشن ہے جہاں پہ یہ واقعات کے بارے میں حدیث جو ہے نا مطلع کر رہی ہے. آپ کے پاس 7 بر اعظم ہیں، ساؤتھ نارتھ امریکہ، آسٹریلیا ہے، یورپ کے اوپر کے ایریا ہیں، آئس لینڈ. اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کہاں چلے گئے. یہ چیزیں ذہن میں آتی ہے. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے، وہ ڈیموگرافیکل ڈیکریز اس حد تک ہے کہ میں بعض حدیثوں کے حوالے سے یہ یعنی مجبور ہوں کہنے میں کہ لوگوں کی تعداد شاید ہزاروں میں بھی نہ ہو. ٹوٹل پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. آج آپ 8 ارب ہے نا، تو اس وقت شاید آپ کی تعداد سینکڑوں میں ہو. اٹ از ویری ڈینجر پوائنٹ. اور یہ اس کا مجھے قرآن کی آیت سے جو ہے نا ایویڈنس جسے کہتے ہیں نا، دلیل ملتی ہے اپنی اس بات کی. وہ اتنی خطرناک صورتحال ہے جو ہم اس قریب اس اینڈ آف ٹائم کی جو ہے نا اس ایج کے قریب آ گئے جہاں پہ اس کے بعد جو ہے ڈارک ایرا شروع ہونے والا ہے. اب اس میں جو ہے بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں چونکہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا انوائرمنٹل سائنس، اس کے حوالے سے بات کروں. ڈاکٹر برائن ٹرین کی جو سبجیکٹ ہے انہوں نے یہاں تک کہا تھا، لیکن ہمیں جو ہے قرآن ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام آمنتم من فی السماء يرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یہ سورۃ ملک کی آیت 16 اور 17 ہے. 17 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آمنتم من فی السماء يرسل علیکم حاصبا. حاصبا کہتے ہیں پتھر کو، اور اس کو ایک اور بھی اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ایسی مطلب جیسا کہ پتھر جس میں ہوا بھی شامل ہو، اور یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرات بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی اگر آپ ڈیفینیشن لے جائے تو یہ بھی ہے. تو آسمان سے پتھروں کا برسنا اور یہ آسمان سے اس طریقے سے ذرات کا برسنا لازمی ہے اس قرآن کی آیت کے پورا ہونے میں. اب جو برائن ٹرین جو فرما رہے ہیں، جو کہہ کے گئے ہیں کہ بھی آسمان پہ ایک اسٹریٹسفر جو لیئرز ہے وہاں پر جا کر جو ہے یہ آپ کا جو ہے نا اسموک جو ہے نا اس کو کور اپ کر لیں گا کہ آپ کو سورج کی روشنی نہیں آئے گی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الگ سے میکینزم شروع ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں میں اپنی زبان میں کہہ دوں کہ بھئی اس کی گرائنڈنگ شروع ہو جائیں گی. جو پارٹیکلز اوپر جب پہنچیں گے وہاں پہ اس نیوکلیئر اسموکس کے یا گیسز کے جو ڈسٹرکشن زمین پہ ہوئی ہے
اور یہ اٹھ کے جب اوپر جانا شروع ہو جائیں گے تو ان کے پارٹیکلس جو ہے نا آپس میں پھر جو ہے نا جڑنا شروع ہو جائیں گے. ایک طریقے سے آپ جس کو کہتے ہیں کہ ویلڈنگ باڈی شروع ہو جائیں گی ان کے اوپر آسمان میں, اور پھر یہ ایک دم سے جو ہے نا سیلنگ کرنا شروع کر دیں گے آپ کے اسکائی کو. ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا آپ کو یوں محسوس ہوگا سیلنگ ہوا. اور جب یہ گیسز کی صورت جو ہے نا سولڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کے اندر خود بخود وزن بھی پیدا ہوگا, کیونکہ یہ چینجنگ تو آئیں گی ایک عرصے تک جب وہ ایک الگ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, اور وہاں ایک ان کی مطلب پہنچ بھی اس وجہ سے بھی کہ ایک فورس کے تھرو وہ وہاں پہنچے ہیں, اور پھر وہ پارٹیکلس جو ہے نا چینج ہونا ہے تو قدرتی نیچر بات ہے. اور پھر اس کے اندر جو ہے نا آپس میں ان کا آپس میں گیدرنگ ہونا ایک دم سے, جس میں سلیکیٹ ہے, آکسائڈ ہے, کاربونائٹ ہے, بہت سے ایسے گیسز ہیں, شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ نام بہتر جانتے ہوں گے. ان کی آپس میں جب ہے نا یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپس میں ان کا ملاپ ہونا شروع ہوگا تو ایک بڑے میکلس میں وہ بننا شروع ہو جائیں گے. اب اس میں جب وہ اس صورت میں آئیں گے کہ وہ سولڈ میں آئیں گے تو پھر اس میں کریکنگ بھی خود بخود پیدا ہو جائیں گی, اور پھر وہ دوبارہ زمین پہ آ کے ہٹ کریں گے. یعنی ہم ایک اور قیامت کو جو ہے نا نظر سے دیکھیں گے جو نیوکلیئر جنگ میں بھی اسموک کی صورت میں, فریزنگ کی صورت میں آئی, یہ اس کا تیسرا مرحلہ ہے. تو دوبارہ آٹ کے ہٹ کریں گے کہ جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی دنیا میں نیوکلیئر جنگ کی وجہ سے اور نیوکلیئر ونٹر کی وجہ سے, یہ پوری کر دیں گے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن حدیث میں آیا لا تقوم الساعة حتى تكون خسف مسخ و قذف. خسف کہتے ہیں چہرے کو بگڑ جانے کا, خسف کہتے ہیں زمین کو دس جانے کا, مسخ کہتے ہیں چہرے کے بگڑ جانے کا, اور قذف کہتے ہیں پتھر کا برسنا یا لگنا. اس طریقے سے تو یہ تین صورتحال آئی ہے, لیکن ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. اب وہ تیسرا مرحلہ میں ڈاکٹر آپ ذرا آئی ہیں تاکہ اس کے حوالے سے میں ذرا وہ ایکویشن شیئر کر لوں. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا اوپر جانا شروع ہوں گے تو اسٹریٹوسفیئر سے پہلے جو لیئرز ہے اوزون کی لیئرز اور جو ٹروپوسفیئر جسے آپ کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے ان کی جو ہے نا آپ سمجھ لیں مکسنگ آئیں گی ود ایئر سے. جب ایئر سے مکسنگ آئیں گی تو یہ پھر ایک سائیکلون کی صورت اختیار کریں گے. یعنی آسمان میں سائیکلون شروع ہو جائے گا. ہم تو زمین پر دیکھتے ہیں نا تھنڈر سائیکلون جب کبھی چلتا ہے 50 ڈگری ہوا کی تیز پہ بھی چلتے ہیں. اب یہ آسمان پہ چلے ہوئے قرآن شریف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. مورا کا مطلب یہ ہے کہ آنا جانا یعنی گھومنا, کہ جس دن آسمان پہ اس طریقے سے گردشیں شروع ہوگی. اب وہ گردشیں اسی وجہ سے ہوں گی کہ کچھ پارٹیکلز ایسے وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو اس ایئر کو وہاں جو ایئر ہے انہوں نے اس کو کنزیوم کر دیا اور اس نے جو ہے نا اس کو گھمانا شروع کر دیا. اب وہ ذرا آپ وہ شیئر کیجیے گا وہ جو میں نے آپ لوگ کو میں نے بھیجا ہے نا, ایک سیکنڈ, اسی تو تصویر آپ نے اتار لی تھی نا. ہاں یہ اگر آپ اتار دی تو یہ شیئر کر لینا, یہ ہم شیئر ہے. تو پھر واٹس ایپ پہ دوبارہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. اوپر جو ہے آپ کو میں نے بھیج دیا. تو یہ بڑا ایسے مراحل ہیں انوائرمنٹل سائنس کے لیے. ایک چیلنج کا پہلو جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آج سے آپ کم سے کم 15 سال کے بعد اسے دیکھیں گے. یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ صرف ایک مضمون ہے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اس میں مینجمنٹ کا مضمون الگ ہے, اس میں کامرس کا مضمون الگ ہے, کیونکہ اس میں تمام مضامین کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس ایرا میں جی رہے ہیں اور جس حوالے سے ہمیں سائنس دی گئی ہے. اچھا اوپر کا جو ہے نا اس کو نیچے والے کو تو ختم کر دیں گے, اوپر والا جو ہے ہاں یہ اوپر والا ایکویشن جو ہے لیکن یہ جو ایکویشن جو آ رہی ہے
آپ لوگ اس کو جو ہے نا میرے خیال سے لکھ لیں اپنے پاس. میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا، یہ جو اکویشن آ رہی ہے سائیکلون نیوکلیر گیسز پلس سود ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹرانسپورٹ ایٹ دا ونڈ، ٹھیک ہے نا، اور یہ اکول ٹو π/2 سائیکلون جو ہے، یہ اکویشن آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے لیے ریسرچ کے طور پر میں نے آپ کو دے دیا ہے سمجھنے کہ آگے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ پارٹیکلس وہاں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ذہن میں بات آ رہی. اب ہمارے لیے یہ چیلنج یہ پیدا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ سے ہم اپنے لوگوں کو کس طریقے سے محفوظ کریں. یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 6 جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود کو، بنی اسرائیل کو، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ ہم نے تمہیں یعنی بیٹوں سے مال سے نوازا اور تمہیں سب سے زیادہ بڑا جتھے والا بنا دیا، یعنی پاپولیشن میں تمہیں سب سے زیادہ بڑھا دیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر آیت کو اگر غور کریں گے تو اس کا پہلو جو آپ کے سامنے آئیں گے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ یہ کہ یہود جو ہے بنی اسرائیل اس وقت دنیا میں 2 کروڑ ہے. یہ گراؤنڈ فگر بتا رہا ہوں، اس سے بھی کم ہے. اور دنیا کی دیگر جو آبادی ہے ٹوٹل وہ 8 ارب کے مقابلے میں 8 ارب ہے، یعنی ٹوٹل لگ بھگ اس سے کم ہوں گی، لیکن ہم ایک لم سم لے لیتے ہیں. اب اس کا آپ ریشیو نکال لیں، 2 کروڑ اور 8 ارب کے جو ریشیو ہے آپ دیکھ لیں. اور اگر اس آیت کو امپلیمنٹ ہونا ہے، مطلب کہ ہونا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا یقین ایمان ہے قرآن پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آنے والے زمانے میں یہودیوں کی تعداد دیگر اقوام سے زیادہ ہونی ہے. اگر یہودی 2 کروڑ رہ گئے تو دیگر اقوام جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو ڈاکٹر برانٹون کہہ رہا ہے کہ 5 ارب لوگ یا گراؤنڈ زیرو پہ مر جائیں گے. تو یہ قرآن کی آیت اس چیز کو آلریڈی بیان کر چکی ہے. اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کھلے ذہن سے سوچتے ہیں. دیکھیں بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ لے جا کے میری بات کو علماء کو دکھائیں گے نا تو علماء نہیں سمجھیں گے. میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے کافی ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہی ہے، ان کو سمجھانا مشکل کام ہے. ہاں فقہی معاملات میں آپ بے شک ان سے رجوع کریں، فقہ ہو، عبادات ہو، عقائد کے معاملات ہو. علامات الساعہ کے مقابلے میں ان کے پاس پرانی تفاسیر ہے جو 1000 سال پرانی ہے. وہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سائنس کیا کہہ رہی ہے اور اس کی نئی ایکسپلینیشن کیا ہو سکتی ہے. ان کے سامنے یہ بات نہیں آ سکتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میں نے بہت کوشش کیا ان کو سمجھانے کے لیے، میں نہیں کامیاب ہوا. لیکن آپ لوگ چونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت کو اگر سمجھنا ہے تو سائنس کو سامنے رکھے. یہ علامات القیامت کے تعلق ہے، یعنی کہ ہر بات کو، عقائد کے مسائل کو نہیں. عقائد مسائل جو ہے وہ وہی صحیح ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، فقہی مسائل وہی صحیح ہے جو علماء بیان کرتے ہیں. لیکن علامات الساعہ ایسے کہ جو آنے والے ماڈرن دور کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حدیث جبریل میں کہ بدرو بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. اب اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اس زمانے میں تو کسی کے ذہن میں آتی بھی تھی بات کہ یہ کیا مطلب اپنا کام چھوڑ کر بنائی، یعنی وہ مستری بن جائیں گے. آج سمجھ میں آ گیا کہ اونچی عمارتیں یہ آپس میں سبقت لے جا رہے ہیں، اور اتنا ان کے پاس کمرشلائز ہو گیا کہ اگر کسی نے 100 بلڈنگ 100 مالا بنائے تو اس نے 110 مالا بنا دی. تو یہ ان کے آپس میں سب وہ حدیث پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے حدیث کا ایک اور پارٹ ہے جسے کہتے ہیں کہ لونڈیا جو ہے اپنے مالکن کو یا مالک کو جنیں گی. عام طور پہ اس کو کہا گیا کہ بدتمیز اولاد پیدا ہو جائیں گی ماں باپ کے یہاں. یہ پرانے انتشاری ہے، جبکہ میں نے اس کی تھوڑی سی الگ ایکسپلینیشن کی ہے، وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ اس سب مضمون سے، لیکن بہرحال اس کی ایک الگ ایکسپلینیشن آتی ہے. میں بعد میں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا. آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس حوالے سے جو ہے نا جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پاکٹ کی صورت میں انڈر گراؤنڈ بنکرز بنانے چاہیے. جیسا کہ ایک کیف ملا ہے ویتنام کے اندر، سونڈونگ جسے کہتے ہیں، جو 38 ملین کیوبک فٹ جو ہے اس کی انہوں نے ناپا ہے. یہ 2009 میں انہوں نے ڈسکور کی تھی، اور اس کو بعد میں انہوں نے اسٹڈی وغیرہ کیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ جو سرفیس میں انوائرمنٹ ہے وہ اسی کیف کے اندر
اس کی جو ڈیو ہے وہ تقریباً 150 سے 200 میٹر تک ہے، اور میرے خیال کو 9 کلومیٹر جو ہے نا اس کی لمبائی ہے اس کی ہے اس کیف کی. تو اس طریقے سے پاکٹس جو ہے کم سے کم بنانے کی جو ہے نا سجیکشن ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ یا کمرشل لیول پر، تاکہ آنے والے اب سارے لوگ تو نہیں بچ پائیں گے، لیکن کالونیز کی صورت میں نا کچھ لوگ بچیں گے، تو ان کو جو ہے نا ابھی سے سیفٹی زون دینے چاہیے. یہ میری اپنی سجیشن ہے، میں بعض جگہ یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ جنگ آنی ہے، انوائرمنٹ ایسا آنا ہے، اور پھر اس انوائرمنٹ کو سنبھالے رکھنا. کیونکہ آپ نے اگر انڈر گراؤنڈ جانا ہے تو انڈر گراؤنڈ کو آپ کس طریقے سے انوائرمنٹ بنائیں گے؟ یعنی آپ نے وہاں پہ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے، ایگریکلچر کرنی ہے، آپ نے وہاں کیٹل بریڈنگ کرنی ہے، آپ نے وہاں پہ فش فارمنگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ہر چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کیا انڈر گراؤنڈ ہم کر سکیں گے. اور میرے خیال سے یہ سائنس پہ چل رہی ہے، اس پہ ریسرچ چل رہی ہے اور کر بھی رہے لوگ. تو یہ بڑا چیلنج ہے جو ہم آپ کے لیے، میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آپ کو اپنی اسٹڈی میں رکھنا ہے کہ انوائرمنٹ اب صرف سرفیس پہ نہیں رہ گیا ہے، انوائرمنٹ کا تعلق اب انڈر گراؤنڈ بھی آ رہا ہے. اگر آگے کی چیلنج کو آرام نے آپ ایکسیپٹ کرنا ہے تو انڈر گراؤنڈ کی چیلنج کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم پہنچ سکیں گے. تو میرے خیال سے میں مختصر کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سبجیکٹ کے حوالے سے کچھ سوالات ہے تو میں فوراً لے لوں آپ لوگ سے. جی سب سے پہلے بہت شکریہ علامہ فاروق رضا تجانی صاحب. جی سر. آپ نے جو ہے وہ اوور آل ہم کیونکہ یہاں پہ زیادہ جو اکثریت ہے وہ انوائرمنٹلسٹ بیٹھے ہیں، جی تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے وہ ایک ایئر پولوشن کا سینیریو آئے گا اور پھر جو ہے وہ کور کر دے گا اسٹریٹوسفیئر کو. اچھا، میرا اس میں ایک دو کویسچن ہیں. چلیں آپ جی جی کیا کوئی کہ آپ نے اسٹڈی کیا قرآن کو حدیث کو، کیا کوئی عرصہ نمبر آف ایئرس آپ پروڈکٹ کر سکتے ہیں؟ جی فار ایگزامپل آج سے کتنے سالوں بعد یہ سچویشن آئی ہے. حدیث کی روشنی میں جی یہ سینیریو آ سکتا ہے؟ جی پہلے صاحب اپنا تعارف کروا لے تاکہ ریکارڈنگ میں پتہ لگ جائے کہ جو شخصیت مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے وہ کتنی اہم ہے. ڈائریکٹر فرق نواز ڈائریکٹر ٹھیک ہے، یعنی کہ اہم شخصیت سے میں سوال اٹھا رہا ہوں، پوچھ رہے. جی ہاں بالکل. قرآن شریف میں، حدیث میں، کیونکہ میری جو جرنی تھی وہ شروع ہی سی وجہ سے ہوئی تھی کہ مجھے جن کے ہاتھوں میں نے بیعت کی تھی انہوں نے ایک دن مجھے یہ بات کہہ دی کہ ٹائم ختم ہو گیا حضرت. میں بڑا پریشان ہو گیا تھا ان سے، اور انہوں نے جو ہے جب ان سے میں نے کافی ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بتائیں تو کہنے لگے یہ اتنا وقت بچا ہے. یہ آج سے تقریباً 27 سال پرانی بات ہے کم سے کم. میں نے کہا آپ کس بنیاد پہ بات کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ میرا علم کہتا ہے. اب مختلف علوم ہیں، اب ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی سی علم کہتا ہے نہیں کہتا. پر میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت اگر آپ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوں گی تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، ورنہ میں کہوں گا کہ آپ کو یعنی غلطی ہوئی ہے. میرا یہ گمان ہے کہ آپ کو غلط گمان ہو گیا، بس آپ یہ. تو میں نے تو 22 سال لگائے اس کی اسٹڈی کرنے میں کہ یہ بات انہوں نے جو کہہ دی ہے واقعی درست ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں کئی سوالات تھے، ایک نہیں، ایک کے بعد ایک سبجیکٹ، ایک کے بعد ایک سبجیکٹ. میں نے آپ کو کہا نا کہ 50 سبجیکٹ مضامین جس کو اوور آل میں ڈھونڈتا رہا. اب اس میں کچھ سبجیکٹ تو سائنس سے تھے. میں سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں، بیسکلی میں جو ہوں میں نے ڈپلوما کیا کامرس کے اندر، میں کامرس میں ڈپلوما کیا، اور میری جو اپنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے جو نا بی ایس کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، سوائے ایک بچی کو چھوڑ کے باقی سارے جو ہے کامرس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم کامرس سے اسٹڈی کرتے رہے، قدرتی بات ہے. لیکن سائنس کو بھی مجھے مطالعہ کرنی پڑا کہ بھائی سمجھنا تو چاہیے کہ کیا چیز ہے. اب اس چیزوں کو چھوڑ کے سمجھنے، پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے، کیونکہ وہ سوالات آ رہے تھے کہ ایسے زمانے ہوں گے، یہ حالات ہوں گے، بھی کس طرف جائیں گے. تو وہ چیزوں کو اوراؤ سمجھنے کے لیے ان تمام مضامین کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑا. اب یہ چیزیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ نے انٹر میں پڑھی ہوں گی، جب میں اس پہ پڑھوں گی. اب جو سوال آ رہا ہے کہ بھائی کیا قرآن حدیث میں سے؟ ہاں بالکل ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جس کے ایک نہیں، ایک تو یہ حدیث ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا حدیثیں آئی ہے جس میں جمعۃ الی جمعہ یعنی 7000 سال کے مطابق. یعنی دنیا سے مراد یہ نہیں کہ جب سے دنیا کائنات بنی، دنیا سے مراد جب سے آدم علیہ السلام آئے اور یہاں تک کہ آخری انسان اس دنیا میں رہیں گے، اس پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار
وہ جو ہزاروں سال ڈائناسور کے جو ہے نا ہمیں اثرات ملے تو وہ تو ہزاروں ملین سال پرانے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں صرف 7,000 سال. وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک یہ 7,000 سال کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے لیے صرف 1500 برس ہے. یہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حدیث کے ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دنیا میں ٹھہرنا اتنا ہی ہے جتنا پچھلی امتوں کے مقابلے میں جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت. پھر آپ نے حدیث آگے لمبی ہے لیکن میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں حدیث کا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں ایک روایت میں 1900 برس ہے، ایک روایت میں 1700 برس ہے، اور ایک جگہ پہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کشف الامہ مجاوزہ الف کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں 1500 برس کی مدت تعین کی گئی کہ مجھے حدیث میں 1500 برس ملے. اوورآل اگر ان کو ہم جمع بھی کریں تو کم سے کم 2100 برس یا تقریباً اس طریقے سے، اور زیادہ زیادہ 2500 برس کا ملتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی بھی جو زمانہ ہے وہ 600 برس کا ہے. یہ ٹوٹل ان چیزوں کو جمع کر لیں تو آپ 2500 برس یا کم سے کم 2100 برس تقریباً ہم اس کو سمجھ لیں تو یقین یہ ہے کہ ہم اس سے کم ہوں گے ہماری مدت. اور حدیث میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ولی سنن داؤد کی اور اپنا سنن احمد کی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کو علامہ حسن البانی نے جو محدث اثر آذر کے ہے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا. اپنی جگہ یہ حدیث صحیح، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ آدھے دن کی مہلت دی جائے. فرمایا آدھے دن سے کتنا مراد کریں گے؟ 500 برس. اب اوورآل جو ہمارے نظر میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ 1500 برس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، اس میں سے جو ہے زمانہ گزر گیا 1446 سال کا. لیکن وہاں پہ قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ یونس کے اندر کہ ہم نے چاند اور سورج کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اپنے برسوں کو گن لو اور دنوں کو اس میں جمع کر لو. یعنی گویا ہے کہ ہمارے لیے تاریخیں دو ہیں، ایک تو سولار سسٹم ہے، ایک لولار سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، چاند کی گردش اور سورج کی گردش سے ہم اپنے دنوں کو برسوں کو گنیں. اب اس میں ہم نے تقسیم کرنی تھی علامتوں کو تاکہ ہم ایگزیکٹلی صحیح استنباط، عربی کا لفظ استنباط یعنی آپ حدیث قرآن سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے. تو ہم صحیح نتیجہ اخذ جب کر سکتے ہیں کہ جب ہم سائنٹیفکلی جو ہے نا حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کو چاند اور سورج کی گردشوں سے جو ہے نا اس کو کاؤنٹ کرے اور سمجھے. اب اس حوالے سے جو باتیں سمجھ میں آئی اور حدیثوں سے بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ ہجری تاریخ چاند سے آئی اور چاند اور سورج کے بیچ میں کتنے دن کا فرق ہے؟ 11 دن کا. سال میں ایک صدی میں بنتا ہے 3 سال کا، تو 1500 برس میں 45 سال کا فرق آ جاتا ہے. اور چونکہ 1500 برس امت کی عمر ہے، امت کے حوالے سے جو ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں زمانے کے، کتاب آخری ہے، شریعت آخری ہے، نبی آخری، تو تمام کا جو دنیا کے لوگ ہیں یہ حضور کی ہی امت ہے. لیکن اس کی ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک امت اجابہ، ایک امت دعویٰ. امت دعویٰ وہ ہے جن کو دعوت دی گئی، تمام دنیا کو دعوت دے دی گئی کہ بھئی آپ کو رسول اللہ کی توحید کی، اس کی نبوت کی دعوت دے دی گئی ہے. اور امت اجابہ وہ جنہوں نے دعوت کو قبول کر لی. تو ہم امت اجابہ ہے جنہوں نے دعوت رسول اللہ کی قبول کر لی، ہم بطور مسلمان امت اجابہ کہلاتے ہیں. اب یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے کہ اب امت کی جو عمر ہے اس کو ڈیفائن کیسا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی 13 سال پہلے اور 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی. اسلامی تاریخ 13 سال کے بعد شروع ہوئی اور یہ حضرت عمر کے دور میں آئی تاریخ، یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب ہمارے پاس جو ہے 13 سال پہلے 45 سال جو ڈفرنس بن رہا ہے 1500 برس میں ہم نے مائنس کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 سال جو دعوی نبوت جب آپ نے کیا، جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں، تو 13 سال قبل تھی وہ مکی دور تھا. پھر ہجرت کی، مدینے سے ہجری تاریخ شروع ہو گئی. اب ہجری تاریخ جو ہے اس کے 45 سال کا فرق ہے، تو 32 سال بعد پہلے جو ہے چاند اپنی گردش پوری کر دے گا. 1500 برس کے حوالے سے چاند اپنی گردش پوری کر دے گا، اور 32 سال ابھی بچے ہوں گے سورج کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ ساری کاؤنٹنگ کرنی ہے. تو سورج آگے جب گردش پوری کرے گا تو مطلب تمام حجت تمام ہو چکی ہوں گی، اس دن جو ہے نا سور پھونک دی جائے گی.
ختم. پہلی سور, قیامت نہیں کھڑی ہوگی, پہلی سور پھونکی جائے گی, پہلی سور میں تمام چیزیں لپیٹ دی جائے گی. اس سے پہلے حالات ہے, واقعات ہے. ان واقعات میں سب سے پہلے جو واقعات ہے وہ نیوکلیر جنگ ہے, کیونکہ اس نیوکلیر جنگ کی وجہ سے زمانے کو پیچھے جانا ہے ڈارک ایج میں. امام مہدی کے حوالے سے جتنی باتیں کی جاتی ہے نا, آپ کو مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں, جسے کہتے ہیں نا لالی پاپ دی جاتی ہے, دعا کریں آپ. میں ایک بڑی بات کرنے لگ گیا ہوں. امام مہدی کا زمانہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, بہت سخت زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر مسلمان ہونا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے جو نا انگارہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا مسلمان ہونا امام مہدی کے زمانے میں. آج تو آپ صرف 5-10 منٹ کی اگر لائٹ چلی جائے, گرمی سے برا حال ہو, آپ ڈارک ایج میں جی رہے ہیں. امام مہدی کا زمانہ کوئی دودھ اور شہر کی نہریں نہیں بہنے والی ہے, جنگوں کا زمانہ, آزمائشوں کا زمانہ. ہاں ٹھیک ہے, انصاف قائم ہوگا جو حضور نے فرمایا ہو, ساری بات درست ہے, لیکن آپ اس آزمائش کو اب برداشت کر سکیں گے؟ یہاں غزہ کے مسلمان مر رہے ہیں, یہاں لوگوں سے KFC کا بائیکاٹ نہیں ہوتا ہے, جو بائیکاٹ کرنے کی بات ہے. امام مہدی کے زمانے میں تو جہاد علماء کو کرنا نہیں پڑے گا, آپ نے مان لینا ہے کہ جہاد ہو گیا ہے اس وقت, کیونکہ مکہ مدینہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ڈیفرنٹلی بات بتا رہا ہوں میں, یہ بات میں جو بات کر رہا ہوں علماء نے نہیں کہ ابھی تک جو ہے نا پرانی تفاصیل سے لے کے بیٹھے ہوئے علامات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل بنے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ کوئی ایک کانفرنس یہاں بنائیں یا کچھ اس طریقے سے کریں. گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ قرآن کے اندر اس کی آیت ہے. لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, بنی اسرائیل کو کہہ دیا ہے. پھر مسلمان جو ہے نا جو بچیں گے مشرق سے جانب سے, جو خراسان کی جانب سے, وہی مسلمان کالے جھنڈیا والے جیسے کے بارے میں کہا گیا, امام مہدی کا لشکر ہوگا. وہ جا کے پھر اسرائیل کو, گریٹر اسرائیل کو ختم کرتے کرتے, یعنی مکہ مدینے کو فتوحات کرتے کرتے گریٹر اسرائیل کو یہاں تک, ایلیا تک. لیکن اس جنگ کے اندر آپ کے ساتھ نصارہ ہوں گے, یعنی عیسائی, عیسائیوں کی شمولیت ہوگی اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ. پھر آپ یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. ابھی آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, آپ اسرائیل کو نہیں مٹا سکیں گے, نہ آپ جیت سکیں گے. بے شک آپ جہاد کریں, اس لیے جہاد کریں کہ آپ کو جنت چاہیے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے اس حوالے سے. مصر میں ایک عالم دین گزرے جس کے مولانا کش کہتے ہیں. مولانا کش جو تھے وہ نابینا تھے, اور ان کی وفات بھی جو نا سجدے میں تھی. لیکن عرب میں اسے کہتے ہیں فارس المنابر, یعنی شیخ سوار, منبر کا شیخ سوار ہوتا تھا. بڑی زبردست اسپیچ کرتے تھے اپنے زمانے کے اندر. انہوں نے ایک بات کی تھی, یہ 70s کی بات بتا رہا ہوں, یہاں سے 40 سال 50 سال پرانی بات ہے, ہم تو چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں. لیکن مجھے اس کی بات آج جب میں نے دوبارہ سنی یوٹیوب پہ تو میرے دل میں لگی, اور میں کہتا ہوں وہ صحیح کہے گئے. انہوں نے کہا کہ جو فلسطین کو, بیت المقدس کو جو لشکر فتح کرے گا, وہ یہ تمغے والے اور ستارے والے نہیں ہوں گے بیٹا. وہ جوان ہوں گے جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ اپنی جان اور مال کا سودا کر دیا. تو آپ بھول جائیے. اور ویسے بھی نیوکلیر جنگ کے بعد نیشن اسٹیٹ نہیں رہنے والی ہے, نہ DHA کے پلاٹ رہیں گے, نہ نیشن اسٹیٹ رہے گی. یہ بات آپ کو میں کلیئر بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جنگ آ رہی ہے, تباہی آ رہی ہے, قرآن کا حدیث کی وعید ہے. چاہے لوگ تیاری کرے, چاہے غفلت میں رہے, ان کی مرضی. یہ فقیر تو صرف اپنی ایک ڈیوٹی نبھا کے ختم کر کے چلا جائے گا, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ چونکہ ایزا فیوچر میں بچوں کو, آپ کی بات, آپ کی جو نسل ہے ان کو آپ ذہنی, نفسیاتی اور ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر لیں, تیاری کر لیں, اور آگے بتائیں کہ بیٹا یہ انوائرمنٹ آئیں گے, یہ حالات آئیں گے, اور آپ نے تیاری کر لی ہے. وقت کم ہے. اب وہ جو 70 سال کی جو ڈارک ایج ہے نا, کیونکہ قرآن حدیث میں آیا ہے, آخری 70 سال وہ سارا زمانہ پرانا ہے, 1000 2000 3000 سال پرانا. کیونکہ اس میں صرف ایک یہ حدیث نہیں ہے, بہت سی حدیث. مثال کے طور پہ اگر میں یہ لیکچر کسی کمرس ڈپارٹمنٹ کو دوں, BBI والوں کو دوں, تو میں سے یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مصر, شام اور عراق کے درم و دینار اور ان کے میزان یعنی جو مکیال جو ہے نا روک لیے جائے, تو تم وہیں پلٹ جاؤ گے جہاں سے شروع ہوئے تھے.
کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ بارڈر سسٹم سے شروع ہوئے تھے. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ وہیں یہ بہت بڑی وعید ہے. آپ آج کے ماڈرن دور میں تو اکنامک پوری کی پوری جو ہے ڈیجیٹل اکنامک آ چکی ہے. بیٹھے بیٹھے آپ جو نا لیکویڈیٹی سے آپ کہتے ہیں کیش جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں سے وہاں کرتے ہیں. یہ تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ بارڈر سسٹم پہ جائیں گے. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر سسٹم پہ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے سسٹم کو میری اردو صحیح نہیں ہے, معاف کرنا, کیا کہتے ہیں اس کو, لپیٹ لیا جائے گا, وائنڈ اپ کر لیا جائے گا اور آپ نے وہاں جانا ہے. یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اور ایک چیز جو ہے نا سوشل سائنس آپ کو سکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو دو چیز افیکٹ کرتی ہے دنیا میں, ایک ڈیموگرافک چینجنگ, ایک جیوگرافیکل چینجنگ. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو لوگوں کی آبادیات یا تو کم ہوتی ہے, منتقل ہوتی ہے, ہجرت کر جاتی ہے, اور جغرافی کی چینجنگ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن نیوکلیر جنگ کے اندر ایسا ہے کہ دنیا کی اکثر آبادی تو 99% تو ختم ہے, مور دین 99%, اور اس کے بعد جو ایریا ہے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا لازمی ہے. ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو اسٹڈی کر کے ہی میں جو ہے نا اتنا عرصہ مجھے لگا کہ اسٹڈی کر کے یہاں پہنچاؤں کہ اب بیان کر سکوں کہ یہ وقت میں یعنی آپ آگے جو ہے جو لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں نا, مائگریٹ کر رہے ہیں, بہت سے بچوں کے دنوں میں امریکہ جانے کا اور یورپ جانے کا, میں ان کو یہی کہوں گا بھول جاؤ, مت جاؤ. یہاں جو آپ کو روٹی مل رہی ہے نا سوکھی گیلی وغیرہ, اس میں خوش رہو اور اپنے آنے والی نسل کو سنبھالے رکھو کہ وہاں فیوچر نہیں ہے. اب اگر ان کی وہ تو روز ان کا چل رہا ہے کانفلکٹ, وہ ختم نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورۃ مائدہ کے اندر کہ ان کے بیچ میں نے تا قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو رکھ دیا ہے. تاریخ گواہ ہے, فرسٹ ورلڈ وار انہی کے بیچ میں, سیکنڈ ورلڈ وار انہی کے بیچ میں, وار آف سینچری برطانیہ فرانس کے بیچ میں. یہ اب اس لیے ریڈنگ کرے, 1 صدی تک جنگ ہے ان کے بیچ میں, کہ اس کی برطانیہ فرانس کی. تو ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے ڈال دیا ہے بہت, آپ کا فیوچر نہیں ہے وہاں پر. یہ میری طرف سے ایڈوائس ہے, کیونکہ جوان اکثر یہی چاہتے ہیں کہ یار پاکستان سے نکلے, بہت ہو گیا. بیٹا یہاں جو بھی کچھ ہے اس وقت, اس کو اپنے ایمان اور آنے والے جو وقت کے لیے جو ہے نا سنبھالے رکھو. شاید یہ ایریا بچ جائے, شاید یہ ایریا ریڈیشن میں نہیں آئے, شاید اس ایریے کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ اپنی رحم کرم کر دے. کیونکہ جہاں تک تعلق ہے ان حدیثوں کا جو جغرافی طور پر ہمیں سمجھاتی ہے, تو وہ خراسان ہے, وہ علاقہ سمجھ لیں کہ جزیرہ پورا, مڈل ایسٹ پورا جزیرہ پورا جو بچ جانے والا ہے. یورپ کے وہ ایریے جہاں پر زیتون کے درخت اگتے ہیں, ذہن میں رکھیے. یعنی مطلب یہ ہے اسپین, پرتگال, اٹالیا, یہ ایریوں میں زیتون کے درخت اگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایریوں کو جو ہے نا سیفٹی زون میں کہہ سکتا ہوں حدیث کے حوالے سے, کہ یہ 3rd ورلڈ وار کے بعد سیف رہیں گے. باقی انگلینڈ گیا, ایشیا گیا, امریکہ کو بھول جائیں آپ, ہمیں حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے, سرے سے نہیں ملتا ہے. تو ایسی یعنی سچویشن ہے کہ جس میں آپ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کو جو ہے نا, اپنے جہاں آپ رہ رہے ہو نا, بہت اچھا ہے, یہاں پہ آپ اپنے آپ کو سنبھالے رکھو. یہ میری ایڈوائس ہے. سر اور کوئی سوال؟ بیٹا پوچھو, کچھ بھی پوچھو, جو دل میں آئے پوچھ لو. اس میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ کی اجازت ہو؟ اچھا, کیا ہمارے ایکشن جو ہیں, اگر ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے بیٹرمنٹ آئے, اس پروسیس کو جو آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ نے اپنا جو آپ نے پریڈکٹ کیا ہے ڈیوریشن کو, کیا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ امپاسبل. ہمارے جو بھی ایگریمنٹ ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, یہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا اور فکس ٹائم تو فکس ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ ہم نے جو وقت مقرر کر دیا ہے کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی لد و بدل نہیں ہونے والی ہے. ایک آیت ہے سورۃ نحل حجرات کی ہے, 14 پاروے میں ہے, ایک آیت نمبر 61 ہے تقریباً, اگر میں اس کو دیکھ لوں تو شاید آیت نمبر 61. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جب ہم نے وقت مقرر کر دیا کسی قوم کے لیے, تو اس میں کوئی تبدیلی ہے نہیں. وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف مقرر ہو گیا ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد کا جو وقت ہے اسے کیسے گزارنا ہے. وہ ہزاروں سال پہ محیط ہے, جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں.
کیونکہ برزخ کی زندگی کی موت کے بعد برزخ ہے اور برزخ کے بعد قیامت ہے. تو برزخ اور قیامت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے, کیونکہ ہماری جو کیلکولیشن ہے جس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ تو دنیا کے سسٹم کے حساب سے. اس دنیا کا سسٹم کیا ہے یہ ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے. ڈیلے نہیں کر سکتے, پریپریشن کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ پریپریشن یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اندر یہاں پہ ایک اسٹڈی کریں کہ یار انڈر گراؤنڈ ہم کیا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں. ایک چیلنج آ گیا نا آپ کے لیے, میں نے چیلنج دے دیا سر, آپ نے ایک ایسا انڈر گراؤنڈ بنکرس بنانا جس میں انوائرمنٹ ایسا ہو جس میں آپ نے فارمنگ کرنی ہے, آپ نے فشنگ فارمنگ کرنی ہے, کیٹل فارمنگ کرنی ہے, ایگریکلچر کو بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا. اب یہ چیلنج آپ کے لیے کہ کیا ایسا ممکنات میں سے ہے, اور اوپر جو ہے آپ کے سر پہ سمجھے کہ ایسی تباہی آئے گی جس میں ریڈیشن ہے, جس میں کاربن آکسائڈ ہے, جس میں جو ہے نا زہریلی گیسز آئی ہوئی ہے, اور آپ جو ہے نا پر رہ نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک عبادت کے ساتھ, کیونکہ میرا ریسرچ کا تعلق ہے, تو بعض اوقات ریسرچ والے جو ہے نا ہالی ووڈ کو بھی دیکھتے ہیں. آج یہ سب ناراض نہیں ہونا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ جو ہے نا ذہن سازی کرتا ہے. وہ جب ملینز ڈالر جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. حال ہی کے اندر ایک ان کی ایک سیریز چل رہی ہے جس کا نام ہے سولو, آپ نیٹ فلکس میں دیکھ لیں. اس کے اندر یہی ہے کہ نیوکلیر جنگ کے بعد انڈر گراؤنڈ, سولو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ انفراد ہو جانا, منفرد ہو جانا. تو وہ اس طرح سے انہوں نے پاکٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اندر دنیا کو لے رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ چیزوں کو چیلنج کو طور پہ لینا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوں گے کہ جس سے ہم انرجی پیدا کریں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جو میگنیٹ ہے اس کے تھرو جو ہے نا فری انرجی پیدا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آتی ہے نا تو ہمیں فوراً جو ہے نا سائنس کو سمجھنا ہے. جی سر ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے ہیں, چلیں پھر آپ. اسی ریفرنس پہ ایک پوائنٹ پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. ہاں بڑے اللہ والے کا ہے خواجہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, مال اور اولاد تیرے کام آنے کو نہیں, دوزخ کی مصیبت سے بچانے کو نہیں, زمت تیرا کوئی یاد نہیں, کیا قیامت ہے کوئی خبردار نہیں. تو رفیع عثمانی صاحب نے بھی اسی ٹاپک پہ بیان کرتے ہوئے انتقال ہو گیا ان کا, صاحبزادے نے کہا یہ جو حالات ہیں یہ آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا نہیں کی اللہ میری امت پہ یہ حالات ہیں, اللہ کی مشیت کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا دعا یہ مانگو کہ وہ انفسکم واہلیکم نارا جو قرآن میں آیت آتی ہے, اللہ میری حمزہ صاحب کو گھر اس سے بچا لے. جی وہ سوال بچہ پوچھ رہا ہے, پوچھ. 11 سینچری سے پہلے مسلمانوں کا ایک گولڈن ایج کا سائنس, جی بڑے بڑے جی جی 11 سینچری کے بعد ایسا کیا ہوا عالم اسلام میں کہ مسلمانوں کا جو مائنڈ تھا سائنس سے ہٹ گیا, ان کا وہ زیادہ دھرنا تھا. دیکھیے یہ سوال تو ایک اس طریقے سے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں. ہلاکو خان جو ہے نا اچانک نہیں آیا تھا, بغداد کو تار کر دیا. ہسٹری مجھے یہ بتاتی ہے کہ 5 سال لگے تھے اس کو صرف زمین ہموار کرنے کے لیے, راستے بنانے کے لیے, کہ جہاں سے اپنے لشکر کو لے کے گزرے گا. اس دوران اس نے آس پاس کی جو سلطنتیں تھیں ان کو جو ہے نا ہموار کیا, ان کو لالچ دی, ان کو دھمکایا, اور خود ان کے اندر جو لوگ تھے ان کے اندر سازشی کردار بھی پیدا کیے, لالچ بھی دیا, سب کچھ دیا. تو ایک اچانک کچھ نہیں ہوا. وہ کیا کہتے ہیں حادثہ یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے, وقت کرتا ہے برسوں پرورش. ہاں حادثہ ہی. تو مسلمانوں کی جو ہے نا ہمیشہ یہ ریت رہی ہے کہ جب بھی وہ باب اور گانا اور پتہ نہیں اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اپنے ٹرک سے اتر جاتے ہیں, پھر وہ ان کے اوپر زوال ہی آتا ہے. اور اب تو ہے زوال کا ہی زمانہ ہے, اب ریوائز نہیں ہوگا. اب آگے چیلنج اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. جیسا میں نے کہا ہے کہ جو دور وہ آئے گا مسلمان اس دور میں جو کھڑا ہوگا, جو پکا مسلمان ہوگا, اس نے جیسا اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑا ہوا ایمان کا, وہ آسان دور نہیں ہوگا. ہم صرف ذہنی طور پر, میں تو صرف آپ کو ایک ریسرچ دے رہا ہوں کہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ آپ کے پاس وقت اتنا نہیں ہے. کیلکولیشن میرے حساب سے آپ کے پاس 15 سال ہے آگے مزید. 15 سال کے بعد اگر آپ نے یہ جنگ دیکھ لی نیوکلر,
اور آپ بچ گئے تو پھر آپ کو بہت سخت چیلنج ہے. یہ ذہن کو تیار کر لیں. میں جو بات کر رہا ہوں یہاں تک میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر یہ بات نہیں ہوئی اور میں زندہ نہیں رہا تو آپ کو حق کے میرے قبر سے میری ہڈیاں نکالے اس کا سرما بنائیں. ایسا سا میں جھوٹ بول کے گیا تھا, ساری کہانی سنا دیا. یہ میں آپ نے لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اتنا میں اس پہ کانفیڈنس ہوں, یہ چیزیں ہو کے رہیں گی. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب. علامہ فاروق رضا التجانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جی سر. تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اتنی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو شیئر کیا آپ نے ویوز. اور میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فرح نواز, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز سے, کہ وہ آئیں اور علامہ فاروق صاحب کو جو ہے وہ ایک تحفہ پیش کریں. یہ جو ہے ہماری ابھی کانفرنس ہوئی تھی جی. تو اس میں پلانٹس جو ہیں وہ انوائرمنٹ کو کیسے